کہ یہ جو ڈر کا ماحول کرونا وائرس کے حوالے سے، یہ جو خوف کا ماحول آج ہمارے پاس پایا جا رہا ہے، یہ ڈر اور یہ خوف کے ماحول سے ہمیں باہر نکلنا چاہیے۔ آج ہمارے پاس دو چیزیں پائی جاتی ہیں، ایک اس کا خوف ہے اور دوسرا اس کی احتیاط ہے۔ لوگ اس وائرس سے بچنے کے لیے احتیاط نہیں کر رہے ہیں، صرف ڈر رہے ہیں، خوف ان کے دلوں میں پایا جا رہا ہے۔ حالانکہ ماہرین کا کہنا ہے اور ڈاکٹرز کا کہنا ہے اور اہل علم کا کہنا ہے کہ اس وائرس کے خوف کے بجائے اس وائرس سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کیا جائے، احتیاط کو اپنایا جائے۔ لیکن آج لوگ احتیاط کم برت رہے ہیں، ڈر زیادہ رہے ہیں، خوف کا ماحول، دہشت کا ماحول، اور ایک طرح کا انسان نفسیاتی مریض بنتا چلا جا رہا ہے۔ ایسی خوف اپنے اوپر طاری کر رہے ہیں جس کی وجہ سے کرونا وائرس کی وبا کے علاوہ دیگر امراض میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ تو ایسی صورت میں ہمیں چاہیے کہ اس وائرس سے یہ ڈر، یہ خوف اور یہ پینک کا جو ماحول بنا ہوا ہے، اس سے باہر نکلے، احتیاط کرے۔ ہم احتیاط کو چھوڑ رہے ہیں، احتیاطی تدابیر اختیار نہیں کر رہے ہیں، اور جو طریقے بیان کیے گئے اس مرض سے بچنے کے لیے، ان طریقوں سے ہم دوری اختیار کر رہے ہیں۔ صرف ڈر ہمارے سینوں میں پایا جا رہا ہے۔ تو ڈرنے سے مرض سے بچا نہیں جا سکتا ہے، احتیاطی تدابیر کرنے سے اس کی حفاظتی اقدامات ہو سکتے ہیں۔ تو ہمیں جو کام کرنا ہے، ڈر کو باہر نکالے۔ اسی لیے ہم نے حکایات کی کتابوں میں پڑھا ہے کہ ایک مجرم تھا، اسے سزا سنائی گئی، موت کی سزا سنائی گئی، اور موت کیسی ہوگی اس کو بتلایا گیا۔ ایک سانپ جس کو کوبرا سانپ کہتے ہیں، جو انتہائی زہریلا سانپ ہوتا ہے، جس کے ڈسنے سے انسان فوراً مر جاتا ہے، اس مجرم کو بتایا گیا کہ یہ جو سانپ نظر آ رہا ہے، اسی سانپ کے ذریعے تجھے موت کے گھاٹ اتارا جائے گا، فلاں وقت پر یہ سانپ تجھے ڈسے گا اور تو مر جائے گا۔ اسے یہ بات بتلائی گئی اور اسے وقت دیا گیا کہ یہ وقت پر تجھے سانپ ڈسے گا۔ بعد میں اس کے آنکھوں پر پٹی باندھی گئی۔ پٹی باندھنے کے بعد کچھ دیر کے بعد جو کہا گیا کہ اتنی دیر کے بعد یہ سانپ ڈسے گا، اس کے قریب میں سانپ کو نہیں لایا گیا۔ آنکھوں پر پٹی ہے، ایک سوئی اس کے ہاتھ کو چبائی گئی۔ جیسے ہی سوئی کا چبھنا تھا، کچھ ہی لمحات میں وہ شخص انتقال کر جاتا ہے، مر جاتا ہے۔ بعد میں ڈاکٹرز نے تحقیق کیا تو معلوم یہ ہوا کہ اس نے جو ڈر اپنے ذہن میں پال رکھا تھا کہ مجھے سانپ ڈسنے والا ہے، میری موت ایک کوبرا سانپ کے ذریعے ہونے والی ہے، یہ جو ذہن میں، یہ جو خیالات میں، یہ جو ڈر سانپ کا اس نے بٹھائے رکھا تھا، اسی ڈر کی وجہ سے وہ ہلاک ہو گیا۔ اسے سانپ نے نہیں ڈسا، اس کے آنکھ میں زہر نہیں چڑھا، صرف ایک سوئی سے چبائی گئی، اور اس نے یہ تصور کر لیا کہ چونکہ آنکھ پر پٹی باندھی ہوئی تھی، اس نے یہ تصور کر لیا کہ مجھے وہ سانپ ڈس گیا ہے، لہٰذا میرا مرنا یقینی ہے، تو وہ مر بھی گیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ انسان کا جو ڈر ہے، جو خوف ہے، یہ ڈر، یہ خوف انسان کو ہلاکت میں لے جاتا ہے۔ یہ ڈر، یہ خوف انسان کی زندگی کے چین، سکون، اطمینان کو ختم کر دیتا ہے۔ یہ ڈر اور سکون کی، یہ ڈر اور خوف کی وجہ سے بہت سے لوگ ہارٹ اٹیک کے مریض بن جاتے ہیں۔ کئی لوگ ہارٹ اٹیک سے، ڈر اور خوف کی وجہ سے ان کی موت واقع ہوتی ہے۔ تو آج ہمیں اس کرونا وائرس کی وبا سے بچنے کے لیے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم صرف احتیاط کریں۔ جو طریقے بیان کیے گئے، احتیاط دو طریقے سے، ایک تو ظاہری احتیاط، چہروں پر ماسک لگائے، سوشل ڈسٹینس برقرار رکھے اور زیادہ بھیڑ بھاڑ کے مقام پر نہ جائے، یہ تو احتیاط ظاہری ہے۔ احتیاط باطنی یہ ہے کہ قرآن و حدیث میں جو دعائیں بیان کی گئی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو دعائیں ہیں، ان دعاؤں کو یاد کرے۔ بے شمار دعائیں سرکار نے بیان فرمائی ہے، جس کی وجہ سے انسان بیماریوں سے، بلاؤں سے، وباؤں سے، حادثات سے اللہ تعالیٰ اسے محفوظ رکھتا ہے۔ ان دعاؤں کو ہمیں یاد کرنا چاہیے، ان دعاؤں کی طرف ہمیں جانا چاہیے۔
ہم پریشان ہو رہے ہیں، ڈر رہے ہیں، لیکن ہمیں اس وبا سے بچنے کے لیے کوئی دعا ہی یاد نہیں ہے، ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا ہی نہیں کر رہے، تو یہ بھی نہیں ہونا ہے۔ اصل جو کام ہمیں کرنا ہے وہ احتیاط ظاہری بھی، دنیاوی اعتبار سے بھی احتیاط کرے، اور دینی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے، دعاؤں کے اعتبار سے بھی ہمیں صبح اور شام کی جو دعائیں احادیث میں بیان کی گئی ان دعاؤں کو بھی ہمیں پڑھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ حدیث پاک میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تم صبح کرو تو صدقات کے ذریعے کرو، صدقہ کرو، خیر خیرات کرو، ضعیفوں، کمزوروں، محتاجوں کی مدد کرو۔ فرمایا جو بندہ اپنی صبح صدقات و خیرات کے ذریعے کرتا ہے، کوئی بلا، کوئی وبا اس کے اوپر حاوی نہیں ہو سکتی ہے، وہ بلاؤں سے، وباؤں سے محفوظ ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی حفظ و امان میں آ جایا کرتا ہے جو اپنی صبح صدقات و خیرات کے ذریعے کیا کرتا ہے۔ تو اس طرح بے شمار طریقے، بے شمار راستے ہمارے سامنے موجود ہے۔ ہم اس وبا سے بچنا چاہتے ہیں تو احادیث کریمہ بھی ہمارے سامنے موجود ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دعائیں بھی ہمارے سامنے موجود ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ جو دنیاوی احتیاطی تدابیر بیان کی جا رہی ہے اس کو بھی اپنایا جائے، اور ڈر اور خوف کے ماحول سے ہمیں باہر نکلنا چاہیے۔